اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے بات سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے، مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ سے آ رہی ہے۔ لکھنؤ سے ہمارے رپورٹر فیضان الہی نے بتایا کہ جدہ سے حجاج کرام کو لے کر لوٹے ایک پلین کی لینڈنگ کے وقت، یعنی جب وہ لکھنؤ ایئرپورٹ پر اتر رہا تھا، لینڈ ہو رہا تھا، تو لینڈنگ کے وقت پہیے سے چنگاری نکلی۔ الحمدللہ فوری کارروائی کی وجہ سے 250 جانیں بچ گئی۔ لکھنؤ ایئرپورٹ پر یہ سنسنی خیز واقعہ پیش آیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ پلین کے پہیے میں آگ لگنے کا یہ واقعہ لینڈنگ کے بعد ٹیکسی وے پر جانے کے دوران ہوا، جس سے طیارے میں سوار تقریباً 250 لوگوں کی زندگی خطرے میں پڑ گئی تھی۔ جس وقت پہیے میں آگ اور دھواں نکل رہا تھا، سبھی حجاج کرام اور عملے کے اہلکار پلین ہی میں موجود تھے۔ اطلاع کے مطابق یہ معاملہ گزشتہ 2 دن پہلے یعنی اتوار کا ہے، جب لکھنؤ ایئرپورٹ پر سعودی عربیہ ایئر لائنز کے پلین میں تکنیکی خرابی کے سبب یہ واقعہ پیش آیا۔ غنیمت یہ رہی کہ کوئی ناخوشگوار حادثہ پیش نہیں آیا۔ پائلٹ کی سمجھداری کے سبب پہیے سے نکلنے والی چنگاری کو وقت پر بجھا دیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ لینڈنگ کے دوران رن وے پر اترتے ہی بائیں پہیے سے چنگاری اور دھواں نکلنے لگا تھا۔ اس وجہ سے وہاں پر حالات تھوڑے فکر انگیز بن گئے تھے۔ اب لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ پنوتی ہے، پنوتی سرکار ہے، انہی کی سرکار جس اسٹیٹ میں وہاں اس 1 مہینے میں بڑے بڑے حادثے ہوئے ہیں۔ احمد آباد میں حادثہ ہوا، پھر ایسے ہی آپ دیکھیں کہ ہیلی کاپٹر کا حادثہ ہوا، کہاں ہوا آپ کو معلوم ہے، کیدارناتھ میں یعنی اتراکھنڈ میں۔ پھر ابھی دیکھیے فوراً یہ بھی بڑا حادثہ اللہ نے بچا لیا، کیونکہ اللہ کے مہمان اس پلین میں آ رہے تھے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے ملک بھارت نے غزہ کے مظلومین، غزہ جنگ بندی معاملے پر ووٹنگ سے دوری اختیار کی۔ یعنی ایک طرف آپ کے بھیجے ہوئے ڈیلیگیشن میں اسد الدین اویسی یہ کہہ رہے ہیں کہ غزہ کے ساتھ ہم ہمیشہ تھے، ہمیشہ رہیں گے، ہم مظلوموں کے ساتھ رہیں گے، لیکن غزہ میں مظلومین کو بچانے کے لیے جنگ بندی کو لے کر جو ووٹنگ ہوئی ہے وہاں پر ہمارا ووٹنگ سے دور رہنا یہ باعث تشویش ہے، یہ فکر کی بات ہے۔
خود شرد پوار نے یہ کہا کہ بھارت نے ہمیشہ مانوتا انسانیت کی حفاظت کے لیے اپنا کردار نبھایا ہے، لیکن اقوام متحدہ میں غزہ جنگ بندی قرارداد کو لے کر ووٹنگ معاملے میں ہندوستان کا رخ جو ہے، اس کو لے کر شرد پوار نے کڑے الفاظ میں نندا کی ہے اور کہا ہے کہ غزہ جنگ بندی معاملے پر ووٹنگ سے دور رہنا یہ نندنی عمل ہے، کیونکہ ہمارے ملک نے ہمیشہ مظلومین کی مدد کی اور ان کی حفاظت کی ہے، اور ہمارے پیارے ملک ہندوستان نے بے قصور لوگوں کے قتل کی ہمیشہ مخالفت کی ہے۔ ناظرین، احمد آباد میں جو پلین کریش حادثہ ہوا ہے، اس کو لے کر ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے کہ کاکپٹ کا وائس ریکارڈ برآمد ہوا ہے۔ کاکپٹ کا وائس ریکارڈ برآمد ہوا ہے، جی ہاں، اور تفتیش میں اہم پیش رفت ہوئی ہے، کئی اہم معلومات ملنے کا راستہ صاف ہوا ہے، ہموار ہوا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یو کے اور برطانیہ کی انکوائری ٹیم، تحقیقاتی ٹیم بھی احمد آباد انڈیا پہنچ چکی ہے۔ ایک بڑی کامیابی یہ حاصل ہوئی ہے کہ طیارے کے کاکپٹ کا وائس ریکارڈ برآمد ہو گیا ہے، اس سے کئی اہم جانکاریاں ملنے کا راستہ بھی ہموار ہوتا دکھائی دے رہا ہے، لیکن اللہ کرے کہ ایمانداری کے ساتھ میں یہ معاملہ سامنے آئے، کیونکہ لوگ سوشل میڈیا پر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص اس میں ایسا بھی تھا جو گجرات کا مکھیہ منتری رہا ہے، اور وہ کچھ تو بھی بڑے گھوٹالے کی پول کھولنے والا تھا، اور بس اللہ یہ جانتا ہے کہ کیا معاملہ ہے، اور لوگ تو سوشل میڈیا پر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو مارنے کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس وقت حکومت ایسی بھی ہے، اور آر ایس ایس کی ٹیم پر بھی کچھ لوگ الزام لگا رہے کہ یہ لوگ ایسے بھی ہے کہ کسی ایک کو مارنے کے لیے یہ سینکڑوں کی جانیں بھی لے سکتے ہیں، اور سطح کے لیے، کرسی کے لیے یہ کسی بھی حد تک گر سکتے ہیں۔ خیر، لوگوں کی سوشل میڈیا پر ایسی بحثیں چل رہی ہے، اللہ کرے کہ یہ بحثیں غلط ہو، یا پھر جو بھی ہے اس معاملے میں لے کر جو بھی ایمانداری کے ساتھ ہے وہ معاملہ سامنے آنا چاہیے، اور اگر سچ مچ کوئی راز اس معاملے میں ہے، کوئی سازش اس معاملے میں ہے، تو یہ سازش کرنے والے ملک کے سب سے بڑے غدار ہو گئے، انہیں پھانسی کے علاوہ کوئی سزا نہیں ہونی چاہیے۔ ناظرین، امروہہ سے بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، اتر پردیش کے امروہہ کے گاؤں تراسلی کلا میں کھیتوں کے بیچ چلائے جا رہے ایک پٹاخہ فیکٹری میں پیر کے روز یعنی گزشتہ کل اتنا خطرناک دھماکہ ہوا کہ 5 خواتین کی موت ہو گئی، درجن بھر افراد زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ مسلسل تقریباً 15 منٹ تک سلسلہ وار دھماکے ہوتے رہے۔ پولیس افسران معاملے کی تفتیش میں لگ گئے ہیں، ملبے کے نیچے مزدوروں کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ دھماکے کے بعد کئی لوگ ملبے میں دبے تھے۔ امروہہ کے ایس پی امت کمار آنند کے مطابق پٹاخہ فیکٹری لائسنسی تھی۔ فیکٹری مالک سیف الرحمان ابن قیصر احمد ہاپوڑ ضلع کا رہنے والا ہے۔ آئیے ناظرین، ہمارے لاڈلے پیارے پیارے وزیر اعظم جو صرف دنیا جانتی ہے کہ 11 سال میں اس شخص نے جتنا جھوٹ بولا، قسم اللہ کی کھا کر میں کہتا ہوں، اور یہ میں بہت پہلے سے کہہ رہا ہوں، سنجے راؤت صاحب نے تو ابھی ابھی کہا ہے، ملک ارجن کھڑگے نے ابھی ابھی کہا ہے، میں تو تقریباً 7-8 سال سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر جھوٹوں کا ریکارڈ قائم کیا جائے تو مجھے فخر اور گرو ہے اس بات پر کہ سب سے زیادہ جھوٹ بولنے کا ایوارڈ بھی ہمارے ملک کو ملے گا، اور وہ نریندر جی مودی لائیں گے۔ خیر، ان کو بہت سارے ایوارڈ مل رہے ہیں۔ ابھی بڑی خبر آ رہی ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کو قبرص کا میں سمجھتا ہے قبرستان تو نہیں ہے، قبرص ہے، قبرص کوئی ملک ہے، تو قبرص کا سب سے بڑا اعزاز ملا ہے، ایوارڈ ملا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اب تک کے نریندر جی مودی کو 20 سے زیادہ ملکوں نے اعزاز دیا ہے، ایوارڈ دیا ہے، مگر کمال کی بات یہ بھی ہے کہ جب پاکستان سے جنگ چھڑی تو کسی بھی ملک نے ان کو ساتھ نہیں دیا ہے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے کہ ہماری خارجہ پالیسی، جی ہاں، پوری طریقے سے فورن پالیسی ہماری ناکام رہی ہے۔ مودی جی نے کروڑوں اربوں روپئے گھومنے پر گما دیا ہے، ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا ہے۔ آئیے ناظرین، یہ جو پنوتی سرکار ہے
जहां पर भी इनकी सरकार है वहां पर बड़े बड़े हादसे, एक्सीडेंट, इंसिडेंट हो रहे हैं। जी हाँ, आप देखिए केदारनाथ में इंसिडेंट हो गया फौरन, अभी 3 दिन पहले हेलीकॉप्टर का, उससे 3 दिन पहले फिर अहमदाबाद में हुआ इतना बड़ा हादसा। जी हाँ, फिर अभी ये इंद्रायणी नदी पुल हादसा हुआ, बड़ा खतरनाक हादसा हुआ। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये पनौती सरकार है। जिस राज्य में यह सरकार है वहां पनौती बड़े पैमाने पर आ रही है। खैर, इंद्रायणी नदी पुल हादसे को लेकर कांग्रेस के दबंग और कदआवर नेता प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन जी सपकाल का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि इंद्रायणी नदी पुल हादसे की आला सतही बड़े लेवल पर जांच होनी चाहिए और कसूरवारों पर गैर इरादतन कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। हर्षवर्धन सपकाल जी ने यह भी कहा कि हादसे के बाद ही बीजेपी युति हुकूमत जागी और उन्होंने सवाल पूछा कि खतरनाक पुल को खुला क्यों छोड़ा गया था। पुणे जिले में इंद्रायणी नदी पुल के गिरने से जो हलाकतें हुई है और हुकूमत की मुजरिमाना लापरवाही का नतीजा है। ये बात महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर सपकाल साहब ने कही है और उन्होंने एक बड़ा सवाल ये भी उठाया कि जब सरकार को ये मालूम था कि मानसून के दौरान यहाँ सैकड़ों सयाह आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, तो फिर इस खस्ता हाल और खतरनाक पुल को बंद क्यों नहीं किया गया। कांग्रेस लीडर सपकाल साहब ने यह भी डिमांड किया कि इस वाक़े के लिए जितने जिम्मेदार अफसरान हैं उनके खिलाफ गैर इरादतन कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए। और उन्होंने कहा कि ये पुल पहले से ही कमजोर हो चुका था। खुद हुकूमत का दावा है कि इसकी मरम्मत के लिए 1 साल पहले फंड मंजूर किया गया था, तो फिर इस 1 साल में काम क्यों नहीं हुआ, उसकी मरम्मत क्यों नहीं हुई? क्या हुकूमत किसी इंसिडेंट का, किसी हादसे का इंतजार कर रही थी? और वहां की मैनेजमेंट का यह कहना है कि पुल पर हमने वार्निंग बोर्ड लगा दिया था। तो क्या सिर्फ बोर्ड लगाकर हुकूमत और अफसरान अपनी जिम्मेदारी से बरी हो जाएंगे? इस हादसे में 55 टूरिस्ट बह गए हैं, जिनमें से कुछ को बचाया गया मगर 4 की मौत हुई है और 6 शदीद जख्मी हैं। आखिर इस वाकये का जिम्मेदार कौन? और हुकूमत ने 5-5 लाख रुपए मुआवजा देना का ऐलान किया है, तो क्या हुकूमत की जिम्मेदारी इसी से पूरी हो जाती है, 5 लाख देने से? जब तक असल कसूरवारों को सख्त सजा नहीं मिलती, सपकाल साहब का कहना है कि तब तक के ऐसे वाकयात को संजीदगी से नहीं लिया जाएगा और मासूम लोग इसी तरह मरते रहेंगे। नाज़रीन, आप जानते हैं कि ईरान और इजराइल एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, लेकिन इजराइलियों के आतंकवादी हमले में बड़ी खबर ये आ रही है कि 2 हमारे हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट भी जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि ईरान से 10,000 लोगों को बहिफाजत निकालने के लिए हमारी हुकूमत यानी हुकूमत हिंद सरगर्म हो चुकी है। साथ ही ईरान में मौजूद हिंदुस्तानियों के लिए भी खतरे की घंटी बज चुकी है। इस दरमियान एक वाक़या ऐसा हुआ है जिसने हिंदुस्तानियों की मजीद फिक्रमंदी को मजीद बढ़ा दिया है। बताया जा रहा है कि वहां पर तेहरान में वाक़ई यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस में बैनुल अक़वामी तलबा के हॉस्टल के पास, यानी जो बाहर मुल्कों के स्टूडेंट्स जा रहे थे, वहां एक हमला हुआ जिसमें हमारे अपने प्यारे देश भारत के 2 स्टूडेंट्स भी जख्मी हुए हैं और दोनों कश्मीर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, जनगणना मर्दमशुमारी के लिए मरकजी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि यह जनगणना, ये मर्दमशुमारी 2027 में मुकम्मल होगी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गुज़िश्ता कल मुल्क की 16वीं मर्दमशुमारी 2027 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस मरतबा मर्दमशुमारी के साथ ज़ात पर मबनी मर्दमशुमारी के लिए भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मर्दमशुमारी 2 मरहले में पूरी की जाएगी। ये मर्दमशुमारी हिंदुस्तान की 16वीं और आज़ादी के बाद 8वीं मर्दमशुमारी होगी। नाज़रीन, अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसा, इसको लेकर फिर एक बड़ी खबर आ रही है
کہ ظاہر بات ہے کہ رشتہ دار اب تک وہاں پر ایئرپورٹ پر اور ہاسپٹل جہاں پر لاشیں لے جائی گئی ہے سول ہاسپٹل وہاں پر رشتہ دار ابھی تک باقاعدہ اسی دن سے آج تک رات دن روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور بڑی عجیب عجیب کہانیاں سامنے آ رہی ہے. خیر خبر یہ آ رہی ہے کہ رشتہ دار اپنی باڈی مانگ رہے ہیں. ایک عورت تو کہتی ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم 1 کروڑ روپے دیں گے مرنے والوں کے رشتہ داروں کو, تو ایک بیٹی روتے ہوئے کہتی ہے کہ میں 2 کروڑ تم کو دوں گی بھکاریوں, مجھے میرے باپ کی لاش دے دو, مجھے میرا باپ زندہ دے دو. خیر لوگ رشتہ دار لاشیں کم از کم مانگ رہے تاکہ ان کا انتم سنسکار کیا جائے. تو اب ان کا DNA کے ذریعے سے ان کی تصدیق کی جا رہی ہے. اب تک 119 افراد کی DNA تصدیق مکمل ہو چکی ہے. سول اسپتال کے سپرنٹینڈنٹ کا یہ بیان سامنے آیا ہے. ناظرین, مغربی بنگال کی راجدھانی کولکتہ سے بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں, کولکتہ کے خضر پور بازار میں بڑی بھیانک آگ لگی ہے. یہ آگ اتنی خطرناک تھی کہ 400 سے زیادہ دکانیں جل کر خاک ہوئی ہے اور دکانداروں کو بڑا نقصان ہوا ہے. پیر کی رات تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 5 بجے آگ کی پہلی لپٹیں دیکھی گئی. بھیڑ بھاڑ والے اس بازار میں زیادہ تر دکانیں آپس میں لگی ہوئی تھی, جس سے آگ نے تیزی سے خوفناک شکل اختیار کر لی. دکانوں میں رکھے ہوئے کپاٹ, پلاسٹک اور دیگر آتش گر اشیاء نے آگ کو مزید بھڑکا دیا. آگ کی اطلاع ملنے پر فائر بریگیڈ کی 20 گاڑیاں موقع پر بھیجی گئی جو گھنٹوں آگ پر قابو پانے کی کوشش کرتی رہی. حالانکہ ابھی تک آگ پر پوری طریقے سے قابو نہیں پایا جا سکا ہے. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد, گردوں میں پتھری, شوگر, کھجلی, بیکٹیریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. حکیم فرید جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں جیسے مردانہ طاقت, لیکوریا, شوگر, بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں کا درد, گھٹنوں کا درد, کمر درد, کھجلی, بواسیر, خون مسے والی, وزن کم کرنا, وزن بڑھانا, تل مسے, آنکھوں کے اوپر کی چربی, بالوں کا جھڑنا, بالوں میں کیڑا لگنا. بھی کانٹیکٹ.